الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اس عشرہ کا ہر دن کا روزہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت اس کے اندر نوافل کی ادائیگی اور شب بیداری شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جن اعمال کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان اعمال میں سے ایک عمل ہے تجدید ایمان کا۔ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ کوئی عمل بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اور فتنوں کے اس دور کے اندر ہمیں تجدید ایمان کی بار بار ضرورت ہے۔ ابو عمر سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس کے متعلق میں آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لایا، اور ثم مستقم، پھر اس قول کے اوپر ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جامع کلمات میں ایمان اور اسلام کے تمام معنی اور مفاہیم کو سمیٹ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اپنی زبان اور دل سے ایمان کی تجدید کریں، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پر ڈٹ جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی اور اسی طرح شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات جتنی بھی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے اعمال میں سے ایک عمل جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا پڑھنا ہے۔
کہ کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کا ورد کیا جائے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں ان فرائض کی پابندی کرنا، اور ان فرائض کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا مقرب بنانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس لیے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی فرائض ہیں اپنے اپنے وقت کے اندر ان تمام فرائض کی پابندی کرنی ہے اور ان فرائض کو ادا کرنا ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فرمایا میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو فرائض کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر جو 12 سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ، ان سنتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کی بھی پابندی کرنی اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو آدمی ان سنتوں کی حفاظت کرے گا، ان سنتوں کی پابندی کرے گا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر صلاة الغداۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعات سنتیں ادا کی، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور ان 12 رکعات کی تفصیل یہ کہ 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 2 رکعات ظہر کی فرائض کے بعد، 2 رکعات مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے پہلے۔ تو یہ 12 سنن ہیں جن کی پابندی کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنی چاہیے، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ حدیث قدسی میں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، میرا بندہ ہمیشہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر نوافل کے اندر اشراق کے نوافل بھی شامل ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ۔ فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پھر اس نے نماز اشراق ادا کی اور نماز اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے مقبول حج اور عمرہ کا پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس بات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرایا، تامتن تامتن تامہ، کہ پورا اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر
اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ ان 10 دنوں کے اندر 2 مرتبہ کم از کم قرآن کریم کی تکمیل کر دیں۔ اگر 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس عشرے کے اندر ایک قرآن ختم کرنے کی ضرور کوشش فرمائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ تو اس میں کلام اللہ کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کلام کی تلاوت کیجیے۔ پھر ان دنوں کے اندر، ان دنوں کے مستحب اعمال میں سے یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور خاص طور پر جمعے والے دن اس درود کی کثرت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ بندہ جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ درود پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر درود شریف کی کثرت رکھی جائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر ان دنوں کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹے، کیونکہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل حلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس جانور بھی موجود ہو، پس ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن تراشے۔ ایک روایت کے اندر ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يزخي فليمسك عن شعره وأظفاره، فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو فرمایا وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور سر کے اور زیر ناف اور زیر بغل کے بالوں کو نہ کاٹے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔
لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہر صورت کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، مستحب حکم ہے، عمل کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے ایسا کر لے تو اس کو اجر و ثواب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ بھی نہیں ہے، اور قربانی کے اندر بھی کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، صرف استحبابی حکم ہے۔ البتہ اگر قربانی سے پہلے 40 دن گزر گئے ہوں اور پھر بھی ناخن نہ کاٹے ہوں اور زیر ناف اور زیر بغل بالوں کی صفائی نہ کی ہو تو پھر اس صورت کے اندر ان دنوں کے اندر بھی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اعمال میں سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، جس کی خاص طور پر تاکید آئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کی ترغیب دی اور فرمایا کہ ہر دن کے اندر روزہ رکھے، جتنے بھی یہ عشرہ ذی الحجہ کے 9 دن ہیں ان تمام دنوں کے اندر روزہ رکھے، لیکن خاص طور پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا دن بڑا ہی بابرکت اور بڑی فضیلت والا دن ہے کہ اس دن تمام حجاج اکرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور اس دن فرمایا کہ ان حجاج کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ 9ویں ذی الحجہ کا دن مبارک دن، اس لیے فرمایا کہ تم اس دن کے اندر روزہ رکھو گے تو یہ 2 سالوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم میں آسمان کی جس میں برج ہیں، اور قسم میں اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی کہ جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہد سے جمعہ کا دن مراد ہے، اور مشہود سے عرفہ کا دن مراد ہے، اور موعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ تو اس آیت کے اندر راجح اور مشہور تفسیر کے مطابق یوم موعود جس دن کا وعدہ ہے، فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور شاہد وہ دن جو حاضر ہوتا ہے مراد جمعے کا دن، اور مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ، فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود عرفہ کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔
اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الموعود یوم القیامہ وإن الشاہد یوم الجمعہ وإن المشہود یوم عرفہ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور شاہد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ اول برجوں والے آسمان کی، والسماء ذات البروج، اور پھر قیامت کے دن کی، والیوم الموعود، اور پھر وشاہد و مشہود جمعہ کی، اور عرفہ کے دن کی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت پر اور قیامت کے دن کے حساب کتاب اور جزا اور سزا پر دلیل ہیں۔ اور جمعہ اور عرفہ کے دن مومنوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے مبارک دن ہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من يوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اور دیگر احادیث میں 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی اور طویل حدیث کے اندر روایت فرماتے ہیں، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فقال يكفر السنة الماضية والباقية، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم عاشوراء یکفر السنة الماضیہ وصوم عرفۃ یکفر سنتین الماضیۃ والمستقبلہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عرفہ غفر له سنتین متتابعتین۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے لگاتار 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفۃ کفارۃ السنۃ الماضیہ والسنۃ المستقبلہ۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سأل رجل عبد اللہ بن عمر عن صوم یوم عرفہ فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنتين
ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روزے کو 2 سالوں کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن عائشة قالت ما من السنة يوم أحب إلي أن نصومه من يوم عرفة۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، لیکن ان گناہوں سے مراد عام طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو عبادات ہیں اور جو نیک اعمال ہیں یہ صغائر کے لیے کفارہ بنتی ہیں، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے کہ سچے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ گزرے ہوئے گناہوں پر افسوس ہو، شرمندگی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی قضا ضروری ہے ان کی قضا بھی کی جائے، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جیسے کہ قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، قسم کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے جو جائز منت اور نذر مانی جاتی ہے تو ان سب کی قضا کرنی ہے اپنی قدرت کے مطابق۔ اسی طریقے سے اگر بندوں کے حقوق ہیں تو ان کی بھی قضا کرنی، ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ کسی کا اگر قرض ہے تو اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ اگر میراث کا مال تقسیم نہیں کیا تو میراث کی تقسیم کرنی ہے۔ کسی کا جانی نقصان ہے تو اس کا تدارک کرنا ہے۔ مالی نقصان کیا ہے تو اس کا تدارک کرنا ہے۔ کسی کو اذیت و تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا تدارک کرنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ممکنہ حد تک ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر ادا نہ کر سکے تو کم از کم جو حقدار ہے اس سے ان کو معاف کروانا اور معافی حاصل کرنا۔ تو یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک پہلی شرط ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس وقت فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ان گناہوں سے الگ ہو جائے۔ اور تیسری یہ کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، پختہ عزم ہو کہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے یہ ارادہ کرے اور یہ عزم کرے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کے وقت اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک کے اندر وہ شخص موجود ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں کی تاریخ سعودی عرب کی تاریخ سے 1 دن پیچھے ہے تو اس ملک والے کے لیے سعودی عرب کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا کہ سعودیہ کی 9 تاریخ کو اپنے یہاں عرفہ کا دن سمجھے، بلکہ اپنے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، خواہ اس دن سعودیہ میں 10 ذو الحجہ ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرتا ہے، اور عید کی نماز بھی اپنے ملک کے اعتبار سے ادا کرتا ہے، سحری اور افطاری بھی اپنے یہاں کی اوقات کے اعتبار سے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عرفہ کا دن ہے اس کی فضیلت کو بھی اپنے ملک کے اور اپنے مقام کے اعتبار سے جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھا ہونے کو اور جمع ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حجاج اکرام عرفات کے اندر آج جمع ہیں تو ہم بھی ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں پہ جمع ہو کر کے۔ تو
اس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے بنیاد اور من گھڑت بلکہ گناہ کی بات ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے روزوں کے جو مسائل ہیں دوسرے نفلی روزوں کی طرح ہیں۔ جس طرح نفلی دوسرے دنوں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح ان دنوں کے اندر بھی اسی طرح روزے رکھے جائیں گے۔ نفل روزوں کی دل میں نیت اگر یہ مقرر کر کے کی جائے کہ میں نفل کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو بھی صحیح ہے، اور اگر صرف یہ نیت کرے کہ میں روزہ رکھتا یا رکھتی ہوں تو تب بھی صحیح ہے۔ نفل روزے کی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کا دن کے شروع میں روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن صبح صادق ہونے کے بعد اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور پھر اس نے روزے کا ارادہ کر لیا، روزے کی نیت کر لی، تو زوال سے پہلے پہلے وہ ایسا کر سکتا ہے، اور وہ نفلی روزے کی نیت سے نفلی روزہ جو ہے اس کا رکھنا یہ صحیح ہے۔ مشہور ہے کہ جب تک فجر کی اذان کی آواز نہ آئے اس وقت تک سحری کھانا جائز رہتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سحری کا وقت صبح صادق ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، خواہ اس کے لیے اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب وقت ختم ہو گیا تو سحری کا وقت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے ارادہ کرنا جو ہے وہی کافی ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہذا دل میں نیت کر لی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، نفلی روزہ یوم عرفہ کا، تو اتنا ہی کافی ہے، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح سحری کھانا سنت ہے، اگر بھوک نہ بھی ہو تو پھر بھی صبح کے وقت اٹھ کر کے سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے، تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو سکے اور سنت کو زندہ کرنے کا اجر اور ثواب مل سکے۔ نفلی روزہ اگر پورا کرنے سے پہلے توڑ دیا جائے تو فرمایا کہ اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے نفلی روزہ رکھنے سے پہلے اجازت مانگ لے۔ بغیر خاوند کی اجازت کے نفلی روزہ عورت کے لیے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چند وہ اعمال ہیں کہ جن کا کرنا عشرہ ذی الحجہ کے ان دنوں کے اندر مستحب ہے۔ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ باقیہ بھی اعمال ہیں ان دنوں کے متعلق جن کا انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔